السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو ہمیشہ اپنے خیر و عافیت میں رکھے۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ خیال میں آیا کہ اکثر ہمارے بھائی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ تر درپیش ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور جب جماعت کڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے 2 یا 3 رکعت چلی جاتی ہے تو باقی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ کس طرح وہ پڑھیں گے، اس کے طریقہ کار اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی کس طرح پڑھ لیتا ہے، کوئی کس طرح پڑھ لیتا ہے، تو آج اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتائیں گے اور آپ ان کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق سمجھ میں آئے۔ تو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو مثلا اگر ظہر کی نماز ہے، چوتھی رکعت میں کوئی شخص شریک ہو تو اسے چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑا ہو جائے اور باقی 3 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں ثنا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے، یعنی جب چوتھی رکعت میں وہ شامل ہو جائے، جب امام سلام پھیر دیتا ہے ایک طرف، دوسری طرف جب سلام پھیرنے لگتا ہے تو پھر یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور اپنی پہلی رکعت میں یعنی ثنا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی۔ پہلا رکعت تو وہ امام یعنی اس میں شامل ہو گیا، تو دوسری اپنی جو ہے نا اس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پھر اتحیات پر بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ جب اتحیات پہ بیٹھ جائے گا تو عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر اس میں کوئی سورت اس نے پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کے پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدہ کرے گا اور پھر بیٹھے گا نہیں، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اپنی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائے گا اور سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ رکوع میں چلا جائے گا، رکوع کر کے پھر دونوں سجدے کر کے اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے گا اور سلام پھیر لے گا۔ اس کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بار پھر میں دہرا لیتا ہوں کہ اگر ظہر کی نماز میں کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہو گئی، باقی 3 رکعتیں اس سے ہو گئی، چوتھی رکعت میں وہ شامل ہو گیا تو وہ باقی رکعتیں کس طرح پڑھے گا؟ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی دوسری رکعت کے لیے، دوسرا رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی سورت ملا لے گا، پھر یہ رکوع سجدہ کر کے اتحیات پر بیٹھ جائے گا، عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، تو پھر یہ 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ جو اپنی تیسری رکعت پڑھے گا تو اس میں بھی کوئی سورت ملائے گا سورہ فاتحہ کے بعد، پھر رکوع سجدہ کر کے پھر یہ کھڑا ہو جائے گا چوتھی رکعت کے لیے۔ تو چوتھی رکعت میں پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملانا ہے اور رکوع سجدہ کر کے اپنی چوتھی رکعت مکمل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ظہر کی نماز کا طریقہ ہو گیا۔ اب اگر مغرب کی تیسری رکعت ملے اس کو، یعنی 2 رکعتیں اس سے ہو گئی اور تیسری رکعت اس کو ملی، تو یہ جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، ثنا پڑھے گا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پھر بیٹھ جائے گا، پھر اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پھر رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھے گا اور درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لے گا۔ یعنی مغرب کی 3 رکعتوں کا ترتیب اس کا یہ ہے کہ اس کو آخری رکعت ملی، آخری رکعت اس سے ملی لیکن 2 رکعتیں اس سے چلی گئی، تو یہ 2 رکعتوں کا ترتیب یہ ہے کہ پھر یہ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملا کر رکوع سجدہ کرے گا، پھر اتحیات میں بیٹھ کر اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو تیسری رکعت اس نے کس طرح پڑھنا ہے کہ اس میں سورت بھی ملانا ہے اتحیات کے بعد،
تو آخری رکعت میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی آخری رکعت میں سورت تو نہیں ملانا ہوتا ہے جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں یا امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں اس کی 2 رکعتیں جو سورتوں والی تھی، قرات والی تھی، وہ جو ہے نا اس سے چلی گئی، تو وہ اپنی 2 رکعت جو ہے نا وہ پورا کرے گا سورتوں کو ملا کر، اور پھر سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔